یہ اس کی سفر کے دوران یہ حکیم سنائی کے مزار پر بھی جاتے ہیں. سو غزنوی کے اس کا جو ہے کہ سفر بغزنی و زیارت مزار حکیم سنائی، یہ بہت بڑے صوفی شاعر تھے اور جن کی ان کے رتبے کا جو وہ اقرار مولانا روم نے بھی وہ کیا ہے، ایک ان کا اور دوسرا شیخ فرید الدین عطار کا، کہ ماں از پہ سنائی و عطار آمدین، کہ ہم ان کے بعد آتے ہیں، مطلب ان کی جو ہے وہ بزرگی کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا. سو غزنی کے سفر کے دوران علامہ نے حکیم سنائی کے مزار پر بھی حاضری دی. حکیم سنائی غزنوی دور کے ایک بہت بلند پایا شاعر تھے. اپنی ابتدائی دور میں وہ بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے، لیکن ایک وہ وقت بھی آیا جب وہ اس قصیدہ گوئی سے مکمل طور پر وہ بیزار ہو گئے. انہوں نے دولت کی حرص کا راستہ چھوڑ دیا اور علم معرفت کی طرف رجوع کیا، جس وجہ سے وہ صوفیاء کی رشد اور ہدایت سے جو ہے وہ متاثر ہوئے. حج کرنے کے بعد جب وہ غزنی واپس آئے تو انہوں نے ابو یوسف ہوائی کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر تمام زندگی غزنی میں ہی گزار دی. ہی واز لائک 1080 سے لے کے 1140، یعنی کہ انہوں نے میرے خیال میں 60 سال کی زندگی انہیں گزاری. تو علامہ کہتے ہیں کہ مولانا روم بھی حکیم سنائی کے بہت قائل تھے اور ان کا بے حد عزت اور احترام کرتے تھے. جیسا کہ مولانا فرماتے ہیں، عطار روح بود و سنائی دو چشم. جس طرح عطار جو ہے اس کی حیثیت جو ہے اس طرح جس طرح وہ روح تھا اور سنائی جو ہے وہ اس کی دو آنکھوں کی طرح تھا. ماں پیے سنائی و عطار آمدین، ہم ان کے بعد آتے ہیں، یعنی کہ ان کی برتری کا انہوں نے یا ان کی جو ہے وہ ذکر کیے مولانا. جب علامہ نے ان کے مزار پر حاضری دی تو سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ ان سب میں سے سب سے زیادہ اثر اس حاضری کا اقبال پر ہوا. علامہ نے مولانا کا شعر ہی ان کے مزار پر کھڑے ہو کر پڑھا اور دیر تک ان کی قبر کے سرہانے کھڑے جو ہے وہ روتے رہے. علامہ حکیم سنائی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حکیم سنائی اور مولانا روم کو زیر نظر رکھنا چاہیے. اس قسم کے لوگ اقوام اور ملل کی زندگی کا اصلی راز ہیں، کہ یہ لوگ ہیں جو کہ قوموں کو ان کے اندر روح اور ان کے اندر زندگی اور ان کے دلوں کو زندہ کرتے ہیں. سو حکیم سنائی سے طرز ادا سیکھنا چاہیے، کیونکہ مطالب عالیہ کے ادا کرنے میں ان سے بڑھ کر کسی اور نے قدم نہیں رکھا. کہ مطالب عالیہ سے مطلب ہے کہ جو بہت بلند قسم کے جو موضوعات ہیں اعلیٰ قسم کے، ان کے جس طرح انہوں نے ان کا وہ بیان کیا ہے، جس طرح سمجھایا، کسی اور نہیں رکھا. تو یہاں پہ وہ علامہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قوموں کی اور ملتوں کی زندگی کا اصلی راز ہیں. تو اگر وہ یہ بھی وہ السلام علیکم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ قوموں میں پیدا ہوں اور اگر یہ غلط راستے پہ چل پڑیں تو پھر ان قوموں کی تباہی بھی ہوتی ہے. یہ اتنی بااثر شخصیات ہوتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. وہ پہلے انہوں نے کہا تھا نا یہ کہ مولانا روم کو اور حکیم سنائی کو ہم کو زیر نظر رکھیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ قوموں کی زندگی کا اصل راز ہیں. یہ قوموں کے بیک بون ہیں، ان کی تعمیر کے اندر یہ لوگ ثابت ہوتے ہیں.
تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ اگر وہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر وہ غلط راستے کی طرف چل پڑیں تو پھر قوموں کی تباہی بھی ہوتی ہے. سو علامہ لکھتے ہیں کہ سلطان نادر شاہ کی مہربانیوں اور مہمان نوازی کی طفیل میرے لیے سفر جو تھا وہ نہایت ہی آرام دہ اور سہولت کا باعث تھا. ایک ہندی فقیر، ایک بادشاہ کا مہمان، اس وجہ سے مجھے غزنی کا شہر دیکھنے کا بھی موقع ملا. وہ غزنی جو کبھی علم اور فن کا گہوارہ تھا. یہ غزنی، اس کا محمود غزنی کا جو کیپٹل تھا وہ غزنی تھا، اور دلیر مردوں کا مرکز تھا. لیکن اب ایسا نہیں تھا. غزنی وہ شہر جس کی خاک میں حکیم سنائی اور راہ حق میں دلیر اور ثابت قدم لوگ جو ہیں وہاں پر دفن ہیں. سنائی وہ حکیم غیب جس کے ذکر سے رومی نے بھی پختگی حاصل کی. علامہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کا سرمایہ ذوق حضور ہے، لیکن میں یہ ذوق ظاہر سے حاصل کرتا ہوں اور سنائی باطن سے ذات کا مشاہدہ کرتا ہے. یعنی کہ انہوں نے اس کی جو ہے تعریف کی ہے سنائی کی. تو فرماتے ہیں کہ او نقاب از چہرہ ایمان کشود، فکر من تقدیر مومن وانمود. ہر دورہ از حکمت قرآن سبق، ہر دورہ از حکمت قرآن سبق. اوز حق گوید من از مردان حق. کہ سنائی نے ہم پر ایمان کی حقیقت کو واضح کیا. کیا کیا سنائی نے؟ کہ اس نے ہم پر ایمان کی حقیقت کو واضح کیا اور میں نے مومن کی تقدیر کو واضح کیا. اس نے ایمان سکھایا اور میں نے کہا کہ جو مومن ہے اس کی تقدیر کیسی ہونی چاہیے. ہم دونوں نے حکمت جو کس سے حاصل کی؟ ہم دونوں نے حکمت قرآن سے حاصل کی. لیکن ہم میں فرق یہ ہے کہ سنائی حق کے بارے میں بیان کرتا ہے اور میں مردان حق کے بارے میں، کہ خدا، وہ تو صرف خدا کا بیان کرتا ہے لیکن میں ان مردان حق کا بیان کرتا ہوں. اب فرق کیا ہے کہ مردان حق وہ ہیں جنہوں نے ملت اور قوم کی قسمت کو بدلنا ہوتا ہے. وہ کام مردان حق کی کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ سنائی کے مزار پر میرے پر عشق کے سوز و گداز کا غلبہ چھا گیا اور میں سنائی سے بات کرنے پر مجبور ہو گیا. اپنا حال دل بیان کرنے کے لیے علامہ جو ہے یہ انہوں نے یہ اشعار کہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں گفتم، یعنی میں نے کہا، اے بینندہ اسرار جان، بر تو روشن این جہان و آن جہان. عصر ما و رفتہ آب و گل است، اہل حق را مشکل اندر مشکل است. مومن از فرنگیان دید آن جدید، فتنه ها در حرم آمد پدید. تا نگاه او ادب از دل نخورد، چشم او را جلوه افرنگ برد. ای حکیم غیب امام عارفان، پخته از فیض تو خام عارفان. آنچه اندر پرده غیب است گوش، بو که آب رفته باز آید به جوش. تو میں نے حکیم سنائی سے عرض کی کہ آپ کی ہستی تو نہ صرف روح کے اسرار اور رموز جاننے والی ہے، بلکہ آپ تو دونوں جہانوں کے رازوں سے بھی آگاہ ہیں. ہمارا زمانہ تو مادہ پرست ہے اور وہ اس مادی دنیا پر ہی فریفتہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اہل حق کے لیے مشکل در مشکل جو ہے وہ پیش آ رہی ہے. کوئی کسی جگہ پر علامہ کہتے ہیں نا کہ اس کیا مشکل کو تو غلب کر کے تے آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے. مسلمان جو ہیں وہ فرنگیوں کی تعلیم اور تربیت کے زیر اثر ہیں
ان کی مکاری نے عالم اسلام میں کئی فتنے پیدا کر دیے ہیں. ان کے فتنے ابھی بھی نظر آ رہے ہیں نا آپ کو, یہ مڈل ایسٹ کے اندر سارے انہی کے کریٹڈ فتنے ہیں. کیونکہ مسلمان کی نگاہ نے دل سے ادب حاصل نہیں کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ دل سے ادب حاصل نہیں کیا. یہ بات آپ یاد رکھیے کہ ادب دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ظاہری اور ایک باطنی. اصل دل ادب وہی ہے جو آپ کے باطن سے ابھرے گا. آپ وہی چیز کا ادب کریں گی جس کا آپ دل سے, آپ کے اندر سے وہ ارج نکلے گی اس کی ادب کرنے کی. اینڈ اٹس ناٹ لائک جو ہے وہ کسی شخصیت کا ہی ادب جو ہے, اس کے اندر بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ ادب آ جاتا ہے, اور اس کے اسپیکٹس ہیں وہ میرے خیال میں پھر ایک دفعہ ادب کے اوپر کریں گے کوئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مسلمان کی نگاہ نے دل سے ادب حاصل نہیں کیا, اس لیے وہ ان کے علم و فن اور تہذیب اور تمدن سے بری طرح متاثر ہو چکا ہے, اور وہ اپنی شناخت جو ہے وہ کھو چکا ہے. تو دل سے ادب جب حاصل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس نے دل سے ادب حاصل کیا ہو, پھر خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. پھر یہ ہوتا ہے. سو اے حکیم غیب, غیب کے رازدان, آپ عارفوں کے بھی امام ہیں. آپ کی صحبت کی فیض سے خام عارف بھی پختہ ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں بھی ان رازوں سے آشنا کریں, شاید مسلمان کے دل میں عشق حقیقی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں. تو یہ علامہ کا جو ہے وہ ایک ایڈریس ہے ٹو حکیم سنائی.